الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحان اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ عشق دا بھید نہ کھلے چاسے نہ کھلے چاسے عرشی بھائی دے اچھا ماشاءاللہ چھوٹی بہر دے اور بڑے ماشاءاللہ چاس تے لفظ تو سجی میں چاس بنائی ہے نا آج تو سے ریکارڈ کرو چاولا پورے پاکستان پڑھ لے انشاءاللہ عرشی بھائی خود لکھیان عشق دا بھید نہ کھلے چاسے عشق دا بھید نہ کھلے چاسے گلیاں وچ کوئی رولے چاسے پاہ دی ماری کوتری جاتو آمن سینٹ دے ہلے چاسے حسن ہووے جہان تو وکھرا حسن ہووے جہان تو وکھرا پٹیاں سانگوں تلے چاسے اور پتر نواب دا وچ بازارے پتر نواب دا وچ بازارے ویچے بھونتے پھلے چاسے لکھاں سنگتی ہومن عرشی نال قبر کوئی جلے واہ 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 لکھاں سنگتی ہومن عرشی سبحان اللہ پر نال قبر کوئی جلے چاسے چاسے ہائے ہائے یہی تھا عشق دا بھید نہ کھلے چاسے میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے ایک پیغام کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں یعنی جتنے بھی آپ نے زائد بھائی نے جو رنگ بنایا اور اس کے بعد پھر اس رنگ کو خوب جمایا اور نبھایا بھائی محمد کامران فاروق قمر قادری صاحب نے اس میں پیغام کیا ہے غازی نے اتنی بڑی قربانی جو دی واہ 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 اور یہ مقام ملتا کیسے ہے اور یہ وہ مقام ہے کہ جو اللہ والے بڑے بڑے زہد و ریاضت میں مجاہدات کر کے پھر جا کے سال ہا سال گزر جاتے ہیں پھر بھی قسمت والا پہنچتا ہے وہاں اور اس طرح کے غازی جیسے عاشق رسول جو ہیں وہ ایک جست میں پہنچ جاتے ہیں صرف ایک جست میں پہنچ جاتے ہیں جہاں کسب کے ذریعے پہنچا جاتا ہے یہ بغیر کسب کے ایک جھٹکے میں پہنچ جاتے ہیں میں اپنے علاقے کی ایک بات سنا دیتا ہوں اپنے علاقے اسی ضلع لودھرا کی میں بات سنا دیتا ہوں ایک بدنام زمانہ بندہ تھا انتہائی بدنام چوری ڈکیٹی قتل تک میں وہ ملوث تھا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھاولپور دریا کے کنارے ایک علاقے میں جا رہا تھا اپنے سنگیوں کے پاس دوستوں کے پاس راستے میں اس نے دوست نے کہا یار اس سامنے کل خانی ہے سرائکی تھا سرائکی بولی میں کہنے لگا آکے یار رستے کل خانی ہے اپنا ایک یار آئی اودا کے چاچا فوت تھی گئے آپ جل دیں جھاٹی میں بس دعائے شامل تھے ویزوں والأگنا تے جلسوں سرائکی سمجھ آ رہی ہے سمجھ آندی بھی تو آنی اچھا توجہ کریں جی وہ کہنے لگے جی ٹھیک ہے جی بیٹھ جاتے ہیں رستے میں کل خانی تھی وہ وہاں چلے گئے وہاں ایک مولانا صاحب جو بھی تقریر کر رہے تھے وہاں مولوی نے تقریر میں آخری جب جملے اس کے یہ تھے جہاں سے وہ کل خانی جو ہے جھگڑے میں منتقل ہو گئے مولوی صاحب کے جملے یہ تھے مولوی صاحب کہنے لگا اکھے میاں تساں جٹ لوگی وے ان پڑھی وے لوگ تہاڈا ایمان خراب کریں نے اللہ دے نبی بے شک آخری نبی ہیں او پیغمبرن رسولن دنیا تو چلے گئے وصال فرما گئے
انہاں دنیا تو ٹر گئے نو تے کوئی حاضر ناظر کہیں نہیں، کوئی حاضر ناظر کہیں نہیں، ایویں لوگ گالی بڑھائی بنی، حاضر ناظر صرف اللہ دی ذات ہے۔ اس مولوی نے اپنا رومال اتارا یوں کر کے، اس نے رومال اتار کے ایسے میز پہ پھینکا، آکے حاضر ناظر ہے نبی کو کوئی چاند نہیں کھاوے۔ استغفر اللہ۔ بندے ابھی زندہ ہیں، وہ گواہ ہیں۔ مولوی نے ایسے رومال پھینکا، اپنا کہنے لگا اگر حاضر ناظر نبی کو آگے چاند نہیں کھاوے۔ آپ حیران ہو گئے، اتنا پڑھا لکھا، قرآن پڑھنے والا، حدیث بیان کرنے والا، تقریریں کرنے والا اتنی حد تک چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا اے میں رومال سٹینا ہوں، آنکھوں نبی کو جے کر حاضر ناظر تے چاند نہیں کھاوے۔ اس نے 2 دفعہ یہ جملہ کہا نا، وہ بندہ جو بدنامی زمانہ تھا پیچھے بیٹھا تھا، بھلے کچھ بھی تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، چوریاں ڈکیٹیاں کرتا تھا، قتل و غارت میں تھا، پر دل میں عشق رسول کا چھپا بیٹھا تھا۔ بس یہ عشق کا قطرہ سمندر بن گیا، جوش مارا، ٹھاٹھے مارا، وہاں سے اٹھا۔ مولوی اب بکواس بند کر، میرے نبی دے بارے ایجی گال کریں گے، مایا دے سارے مردار بیٹھے تیرے سامنے، کہیں یہ جرت کہنی جو مولوی دا منہ بند کرے، تائیں گال کیویں کیتی آکھے؟ بس ایسے آیا، بس انہوں نے مولوی کا گریوان پکڑا، اتنا مارا، سینکڑوں بندے تھے، انہوں نے بڑی مشکل سے چھڑوایا، لیکن وہ پھر چھوٹ کے آیا کہ تائیں گال کیتی کی ہے، حضور دے بارے گال کیویں کیتی ہے، تیری جرت کیا ہے تو نبی دے بارے اتنی گال کرے؟ میں تو کچھ نہ کچھ پستول نکالا، لیکن وہ بندے بیچ میں آ گئے اور مولوی چھوٹا بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ اس کو بارہ وہ لوگ اٹھا کے لے گئے۔ یہ بندہ 8 دن گزرے، یہ بندہ جو بدنامی زمانہ تھا، ہمارے علاقے کا ہے، اس کے بیٹے، اس کے پوتے، میں جانتا ہوں، ان کے ہاں جاتا رہتا ہوں۔ 8 دن گزرے اس واقعہ کو، آخرکار آنے والے جمعہ کو، جمعرات کو یا بدھ کو، اس نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، وسیب والے کو بلایا، آکے میں کو معاف کر رہی ہے، تو کڑا رہتا ہوں کیتے میں ہی جمعے 8 بجے میں فوت تھی، 8 بجے اس جمعے کو میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، اور میں کو معاف کر رہی بھائی اللہ واسطے، تے خیال کرے ہے میرے جنازے تے کوشش کرے ہے کہیں سید کو آکے میرا جنازہ پڑھا ہے۔ میں ساری عمر کوئی چنگے کام نہیں کیتے، سید قدم چل رکھے سی، اللہ میری بخشش کر دے۔ گھر والے بھی ہنسنے لگے، آکے وڈا ولی ہے، وڈا تو پہنچا ہوا ہے بھائی، تے کو پتہ ہے تو جمعے فوت ہی ہوئے، بھئی تو بڑا پہنچا ہوا، بابا بڑی باتیں کرتا ہے، تو جمعے کیسے؟ بس میں لوگوں نے بھی بات ایسی آئی گئی کر دی، توجہ نہ کی اس کی بات پہ۔ لیکن جمعرات کی رات ان کے گھر والوں نے دیکھا، وہ ساری رات مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا رہا۔ صبح 8 بجے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس نے گھر والوں کو بلایا، اچھا غسل کیا، سفید کپڑے پہنے، سر پہ سفید دستار پہنی، ایسے 4 پائی سیدھی کی، یوں شمالن جنوبن اس نے، اور ایسے مکے کی طرف، کعبے کے منہ طرف کر کے لیٹ گیا۔ درود و سلام کی تسبیح چل رہی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نغمے جاری ہیں، بس وہ پڑھ رہا ہے، پڑھتے گھر والوں نے کہا واقعی اس کی روح پورے 8 ادھر بجے ادھر اس کی روح پرواز کر گئی، اور زور سے کلمہ پڑھا، آخری ٹائم اس نے زور سے الصلاۃ والسلام پڑھا اور پردہ کر گیا۔ اب تو جناب علاقے میں خبر پھیل گئی، آخر میاں فیض بخش اسرا، اگر میاں فیضو فوت تھی گئے تے کمال تھی گئے بھئی، بڑی شان نال گئے، مردے ویلے کلمہ زور دا پڑھے، نبی تے درود و سلام زور دا پڑھے، ورجی میں آکھا 3 جہاڑے پہلے میں جمعے لے جاڑے فوت تھی ویسا جمعے لے جاڑے فوت تھی گئے 8 بجے، اور جڑا ٹائم دسے ہوں ٹائم تے فوت تھی گئے تے کلمہ پڑھ دے دنیا تو گئے۔ آکھی یار ایڈا چنگا تا کہنا آئی۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کھوج کر نکلتے ہیں، یار پتہ تو کرے اس نے کون سے ایسا نیک کام کیا تھا جس کی وجہ سے یہ بخش گیا، مرتے وقت جس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، درود و سلام جاری ہو گیا، اور اتنا کہ اس نے اپنی موت کا پہلے سے اعلان کر دیا۔ تو اس کے دوستوں سے پوچھا کہ یار اصل کریں کو نہ تہجد پڑھ داری تھے، نہ کریں صدقہ خیرات کرے داری تھے، نہ کوئی ایسا نیک کام کسب نہیں جان دے۔ ایک اس کا نابینا دوست تھا، اس سے پوچھا کہ یار میں ہی کوئی نہیں جان دے، مجھے بھی نہیں پتا اس کی اچھائی بلائی، میں نے آج تک کوئی اس کے منہ سے اچھا جملہ بھی نہیں سنا۔ سب نے کہا یار سب سے بڑی رازدار جو ہوتی ہے نا وہ بیوی ہوتی ہے، بیوی سے ہی پوچھ لیں۔ اس کی بیوی سے پوچھا علماء نے، ایک سیدزادے ہیں، انہوں نے جا کے پوچھا، گیلانی خاندان کے، انہوں نے جا کے پوچھا بیوی
دسا تیرے گھر کوئی لوگ تے عبادت کریندا ہوئے آکے کڑائی کہنی کیتی 32 سال تھی کہ میرے نال شادی تھی میں تے کڑائی صحیح جوندا کوئی نیک عمل کہندا بس اے آخری رات کو درود و سلام تہجد ویلے پڑھدا ریٹھے میں آخری ویلے میں ڈٹھے بھی فجر دی نماز پڑھی ہوں بس یہ جڑے جمعے جاڑے فوت ہے اچھا اس کی کلخانی میں گیا تھا تو وہاں وہ سید زادی کہنے لگے جی مجھے اب اس کی حقیقت کا پتہ چلا اس بیوی نے بتایا اس کا ایک یار ہے جو پرانا دوست ہے بچپن کا اس کا دوست ہے اور وہ اسی علاقے میں رہتا ہے وہ کلخانی جہاں ہوئی تھی اس نے کہا وہاں رہتا ہے اس سے پوچھو کہتے ہیں ہم سفر کر کے گئے اس کے پاس اس سے پوچھا اکھی یار اے 8 جاڑے پہلے تھیں کہہ رہا کہ کلخانی یہی مولوی میں بکواس کیتی ہے ہوں کہ میں جے تو نہیں جیندہ ہی کو مرے سامنے با اس نے مولوی کو اس وجہ سے مارا پیٹا کوٹا کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے حضور کی گستاخانہ جملے کیوں کہہ رہا ہے بس سید کہ ایہا تک کمال ہے ایہا تک کلام جڑا اللہ کو پسند آگے ایہا غیرت ایمانی جڑے نبی کو پسند آگے اور اللہ نے مردے ویلے ایمان ہی قبول کر گی دے تے ایمان ہی عطا فرمائے تے نالے جناب والا کو درود و سلام تے کلمے دی دولت نصیب تیرے دشمنان نال دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے سبحان اللہ بات لمبی ہو جائے گی میں بس کلام پیش کر دیتا ہوں وہ بات بھی سبحان اللہ بہرحال پھر یہ بہت لمبا موضوع ہو جائے گا اس پر میں بہت گفتگو کر سکتا ہوں لیکن چلو آئیے ذرا کلام پیش کر دیتا ہوں اگر میرے ٹائم میں کچھ بن گیا تو انشاءاللہ میں پیش کر دوں گا 12:15 تک بس میرا ٹائم ہے اور 12 بجنے میں 5 منٹ 4 منٹ رہ گئے دوشی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بیکاری ہوں میں تو محمد کے در کا ایک یہ کلام پڑھنا ہے اور ایک انشاءاللہ منقبت پیش کر دیا اس کے انشاءاللہ ٹائم بھی پورا ہو جائے گا بیکاری ہوں میں تو محمد کے در کا بیکاری ہوں میں تو محمد کے در کا زمانے کے شاہوں کی پرواہ نہیں ہے بیکاری ہوں میں تو محمد کے در کا بولو نا بیکاری ہوں میں تو محمد کے در کا بیکاری ہوں میں تو محمد کے در کا زمانے کے شاہوں کی پرواہ نہیں ہے جو چاہا ملا ہے اور جو مانگا ملا ہے جو چاہا ملا ہے جو مانگا ملا ہے دامن میں میرے بھلا کیا کمی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو چاہا ملا ہے جو مانگا ملا ہے اور دامن میں میرے بھلا کیا کمی ہے
تو درکار محمد کے در کا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرچے ہیں ان کے مکالا مقامے یہ کہتا ہے ہر کوئی اپنی زبان سے حیدری ماشاءاللہ ہمارے مہمان ثنا خان پہلی بار اس جگہ پر حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے داتا کی نگری لاہور سے ہماری ریکویسٹ پر مصروفیات سے وقت نکال کر بھائی تیمور سلطان مدنی صاحب کیو ٹی وی کے معروف نعت خوان تشریف لائے میں خوش آمدید کہتا ہوں ہاں چرچے ہیں ان کے مکالا مقامے یہ کہتا ہے ہر کوئی اپنی زبان سے کیا کہتا ہے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے سارے پڑھیے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے کہ رتبے میں کوئی بھی انسان نہیں ہے مل کے پڑھیے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے کہ رتبے میں کوئی بھی انسان نہیں ہے بھکاری ہوں میں تو محمد کے درکار دو شعر ہے اس کلام کی اور مزید پڑھتا ہوں کہ نبی کو خدا سے جدا کہنے والوں تم قرآن کی اس آیت کو بھی سمجھو نبی کو خدا سے جدا کہنے والوں تم قرآن کی اس آیت کو بھی دیکھو خدا کہہ رہا ہے اپنے نبی سے ہاں خدا کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کیا کون سی آیت ہے کون سی آیت ہے خدا کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہ میرا ہے یہ ہاتھ تیرا نہیں ہے کہیے نا ذرا سبحان اللہ ید اللہ فوق ایدیہم نہیں مجھے چس نہیں آئی آپ نے توجہ نہیں کی اچھا میں چلو کہ اس طرح کہہ دیتا ہوں میں اس طرح کہہ دیتا ہوں وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما یہ قرآن ہے اللہ فرمائیں دے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما ترجمہ دا کی کرا کیویں کرا تساں سبحان اللہ دیو میں ترجمہ کریں گا سبحان اللہ وما رمیتا اذ رمیتا تے نہیں سکتی زاہد بھائی واہ واہ ادھر مان سارا زور سیلفیاں پہ لا دیا آج ارن دیکھ میرے کہانی سیلفی کوئی اچھی چیز نہیں ہے میں
ابھی بھی پرسوں بھائی جان تیمور سلطان مدنی صاحب کے ساتھ 106 نائن السائی وال میں ہماری حاضری تھی، اور اسی چک میں جو ہماری حاضری تھی تو آپ جانتے ہیں مجھ سے دوستوں نے کہا، پہلی دفعہ میری وہاں حاضری ہوئی تھی، مجھے بار بار کہا جی تسی اپنی فوٹو بھیجو اپنی ایسی اشتہار دلاونی ہے، میں نے نہیں دی، میں نے کہا میں کھچواتا بھی نہیں ہوں، بنواتا بھی نہیں ہوں، ویڈیو کا مسئلہ اور ہے، ہمارے مرشد شریف نے اجازت دی ہے، تصویر حرام ہے، شوقیہ تصویر حرام ہے، سچی بات ہے، یہ مسئلہ اصلی کی طرح ہی ہے، شوقیہ تصویر ہے ہی حرام ہے۔ یہ جو ڈاکومنٹس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی ضرورت کے لیے نوٹوں پر اس کا بھی پوچھ ہوگی، لیکن وہ حکومت وقت سے ہوگی۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ تصویر ساکن و جامد حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بھی اسی طرح ہے، اور بعد کے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے علماء کا بھی ہے، اور میرے مرشد کریم بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت سونا پیر اتار آپ بھی یہی فرماتے ہیں، میرا فوٹو اگر کسی کے گھر میں ہے، کسی کے موبائل میں، تو اسے ڈیلیٹ کر دو۔ تصویر کا مسئلہ ہی آج کل فیشن بن گیا ہے جی، 12,000 کا موبائل لے لیا تو فوٹو نہ چھکو تو چاسی کو نہیں بنی۔ ناراض بھی نہیں ہونا، میں صرف عبد الرحمان کے لیے نہیں کہہ رہی ہے، آل اوور سب کے لیے بات کر رہا ہوں۔ عبد الرحمان تو بچہ ہے میرا، عزیزم ہے ماشاءاللہ، اور سیکھتا بھی رہا ہے مجھ سے، کچھ حاصل بھی کرتا رہا ہے، تو اس لیے میں اس کو کہنا مجھے حق بنتا ہے۔ کامران بھائی بھی میری بات مان لیتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، لیکن اب ماشاءاللہ پورے پاکستان میں پڑھتے ہیں، لیکن یہی بات مجھے سب سے اچھی لگتی ہے کہ جو حق بات ہوتی ہے کامران بھائی فوراً ایکسپٹ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی سلام کے بارے میں نے کہا تھی، سچی بات ہے، بڑی بات ہوئی، بڑا دل کی بات ہوتی ہے یہ، اور بڑے گردے کی بات ہوتی ہے کہ بندہ حق بات کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ انہوں نے فوراً مائک پر ہی سب کے سامنے کہا جی بالکل۔ جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے تعداد میں کم ہوتے۔ نبی کو خدا سے جدا کرنے والوں، تم قرآن کی اس آیت کو بھی دیکھو، سبحان اللہ، خدا کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہ میرا ہے یہ ہاتھ تیرا نہیں ہے، خدا کہہ رہا ہے اپنے نبی سے، خدا کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہ تیرا تیرا نہیں ہے۔ اور استاد زمن شہنشاہ سخن کلاس فیلو علامہ اقبال کے کلاس فیلو برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان، جو شاعری کے حوالے سے مرزا داغ دہلوی کے شاگرد ہیں، اور علامہ اقبال بھی داغ دہلوی کے ہی شاگرد ہیں۔ توجہ چاہوں گا، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آقا سیدی یا رسول اللہ، میرے آقا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو۔ یہ موقف اہل سنت کا کہ سونیا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، بس اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے نبی سے کہ میرا یہ ہاتھ تیرا نہیں ہے، کہ میرا یہ ہاتھ تیرا نہیں ہے، بھکاری ہوں میں تو محمد کے در کا۔ آخری شعر، اس کلام کا آخری شعر کہ فرما گئے لوگوں میرے مصطفیٰ کا بازو پکڑ کے علی مرتضیٰ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرما گئے لوگوں یہ میرے مصطفیٰ کا
جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا علی اس کا مولا ہوں، جس کا میں مولا علی اس کا مولا، اور جو اس کا نہیں ہے وہ میرا نہیں۔ نعرہ حیدری شوم ہمیشہ، شوم ہوں دن معصوم ہمیشہ، معصوم ہوں دن علی دے منکر دے سر تے سنگ نہیں ہوں دے، عادتاں تو معلوم ہوں دے۔ نعرہ حیدری ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے۔ قاری صاحب ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے۔ نال دے بندے تے توجہ رکھو تاں دا پیاں، ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھما دیتا ہے، چھوڑ کر آل نبی کو عمل کی باتیں، یہ وہ دیا ہے جو صرف دھواں دیتا ہے۔ نعرہ حیدری فرما گے لوگو میرے مصطفیٰ کا بازو پکڑ کے شیر خدا کا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا علی اس کا مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، جس کا مولا کیسے ہے حدیث؟ علی اس کا مولا، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، فہذا علی فہذا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، علی مولا۔ یہ جو لفظ ہاذا ہے نا، ہاذا حضور نے فرمایا، یہ بڑے بڑوں کا حیضہ درست کرنے کے لیے، کیا بات، ہاذا میں بڑا حیضہ درست ہو جاتا ہے۔ حضور نے فقط اتنا نہیں فرمایا من کنت مولا ہوں فعلی مولا، کچھ لوگ پڑھتے ہیں اس طرح عبارت، کچھ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں فعلی مولا، فہذا کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ پڑھنا چاہیے اور ہے حقیقت میں اسی طریقے سے۔ المستدرک للحاکم میں امام حاکم نے شکوری نے اسی طرح سے حدیث نقل کی ہے، یہ حدیث حاکم نے لکھی سب سے پہلے۔ توجہ چاہوں گا، اللہ اکبر کبیرہ، میں عرض کر رہا ہوں فہذا کیوں فرمایا؟ فرمایا حضور نے ہاذا کر کے ہاتھ پکڑ کے دس دیتا ہے، کیونکہ رب کا نام بھی تو علی ہے نا، نہیں سمجھے؟ ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، اللہ کا نام علی ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کس جگہ پر؟ نہیں، ناموں میں تو چھوڑو، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ آپ نے دس دیتا ہے جی، میں نہ تو پوچھنا ہی، تجھ تو پڑھے لکھے ہو ماشاءاللہ، آیت الکرسی پڑھ دے ہو، کتھے جا کے مکہیں دے ہو؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ کا نام علی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ویورا کر چھوڑیا، سونے فرمایا او علی نہیں، میں اس علی دی گل کر رہا ہوں، واہ واہ واہ، آزا علی مولا، آزا ہاتھی پکڑیا، مدیر خون پر علی نہیں تھے، ہاں مدیر خون پر علی نہیں تھے، وہ کہیں کام سے حضور نے بھیجے تھے، لوگوں نے باتیں ہی کرنی شروع کر دی، کچھ کشمکش ہوئی، منافقوں نے کوئی بات چلائی، میرے مصطفیٰ کو خبر ہوئی، حضور نے منبر لگوایا مدیر خون پر، میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کے بارے میں بات کرنے والوں سن لو، فعلی مولا کی روایت میں دیکھ لو، مصطفیٰ نے فرمایا من کنت مولا ہوں، اب فعلی مولا، یہ غدیر خون پہ فرمایا تھا، سونے دیکھیا بھی میں آکھیا بھئی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے، فرمایا تو بات ڈاؤٹ میں پڑ گئی ہے، ویورا کٹ چھوڑا، تھوڑی دیر بعد علی آگئے، سونے فرمایا ممبر پھیر لاؤ، حضور فرمایا ممبر پھر لگاؤ، یہ مقام دوسرا تھا، حضور آئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی ادھر آؤ میرے پاس، علی حاضر ہوئے، سونے فرمایا میرے کول کھلو، سونے میں ہاتھ پھڑیا تے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علیم، فہذا علیم، یہ علی، وہ علی نہیں، اس کو تو سارے ہی مولا مانتے ہیں، جو نہیں بھی مانتے وہ بھی مولا مانتے ہیں، میں دی گل کر دے اے علی بھی علی کے ذکر با وفا میں تو آ سکا تو نہیں،
جمیل بھائی ابھی عطا ہوئے ہیں، اور اگر سارے ہاتھ اٹھا کے بولیں گے تو میں یہ سمجھوں گا میرے ساتھ مل کے علی کے منکروں کو پیغام دے رہے ہیں جو جلتے ہیں ذکر علی سے۔ اگر ہاتھ اٹھا کے بولیں گے تو پتہ لگے گا علی کے سچے سچے غلام بیٹھے ہیں۔ توجہ، آپ کی توجہ چاہوں گا، علی کے ذکر باوفا میں تو آ سکا تو نہیں، ارے ذرا اپنے آپ سے پوچھ کے بے وفا بھی نہیں۔ توجہ، علی کے ذکر باوفا میں تو آ سکا تو نہیں، پھر اپنے آپ سے پوچھ کہ بے وفا تو نہیں۔ ارے علی کے ذکر سے اگر جرتا ہے تیرا دل، اپنے گھر سے پوچھ جا کے کوئی خطا تو نہیں۔ فرما لوگو میرے مصطفیٰ کا بازو پکڑ کے علی مرتضیٰ کا، ارے بازو پکڑ کے اس مرتضیٰ کا ہوں جس کا میں مولا، علی اس کا مولا، بولو نا، ہوں جس کا میں مولا، جس کا علی مولا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے پڑھے نا، مولا ہوں جس کا میں مولا، علی اس کا مولا، اور جو اس کا نہیں ہے وہ میرا نہیں، نہیں نہیں نہیں، جو اس کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں چھوڑ دیتا ہوں منقبت، اور بس حاضری مکمل کرتے ہوئے دوست نے مجھے ایک کلام کا کہا، 2-3 میسج کیے، پتہ نہیں کس نے کیے ہیں، نمبر میرے پاس چکے یہ فیڈ نہیں ہے، بہرحال دوست نے میسج کیا کس کا فرمائش ہے، تو بہرحال میں یہ اللہ کے یاد آ جائے کوئی 1-2 شعر اس کے، ورنہ زاہد بھائی کو یاد ہوں گے تو مجھے تھوڑا سا تعاون کریں گے۔ دروشی پڑھیے ذرا ساتھ میں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یوں تو جینے کو ہم جی رہے ہیں مگر، یوں تو جینے کو ہم جی رہے ہیں مگر، اس طرح اگر وہ جینا تو کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یوں تو جینے کو ہم جی رہے ہیں مگر اس طرح، آج بڑا دل خوش کیا، یقین جانی آپ نے بڑا دل خوش کیا ہے کامران بھائی نے جو ممتاز قادری علیہ رحمہ کے اس نعرے کو عام کیا، اور یہ نعرہ حرز جاں بنا لو اور اپنے زندگی کا مشن بنا لو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک اچھا کہ نا لبیک، جی میں یا نبی دا نعرہ لائے یا رسول اللہ بھی آپ کو لبیک، قدموں کے ان کی دھول لیتے ہیں سارے پھول، ہے عشق کا اصول یہ نعرہ نہ تو بھول، بول لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول، لبیک۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، علم ہوگا کافی دوستوں کو، لبیک یا رسول اللہ اہل سنت کی وہ پلیٹ فارم، سیاسی پلیٹ فارم اور سیاسی تحریک ہے جس نے ممتاز قادری کو شہید مانا ہے اور جانا ہے اور جنتی جانا ہے اور سرکار کا عاشق مانا ہے، اور جو اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ جس کی سوچ ہے کہ لانا ہے، وہ ووٹ دے گا تو لبیک یا رسول اللہ کو دے گا۔
جو یہاں یا رسول اللہ کہے گا وہ جنت میں حضور کے پیچھے پیچھے جائے گا انشاءاللہ. سانو سڑکاں ملن تے بھاویں نہ ملن، سانو کچھ اور ملے نہ بھاویں بجلی اکا نہ ہی ملے، پر سونے نبی دا نظام تو ملے. اے ایندہ نہ ہوئے بھی کوئی غازی پھر مڑ پھٹے تے چڑھے. یقین جانیے بڑا دل دکھا ہے، بڑا زخمی دل ہوا ہے. صرف میرا نہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، بڑا زخمی دل ہوا ہے ان کا جو آج تک ناموس رسالت کے قانون میں اور ناموس رسالت کی خاطر جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کے دل دکھے ہیں. مسلمان ہو کے کلمہ پڑھنے والے ہو کے غازی کو پھٹے چڑھا دے. سیدنا عمر فاروق کا بڑا دل دکھا ہے، خود مصطفیٰ کا بڑا دل دکھا ہے. انگریزوں نے چڑھائے تھے پھٹے پہ، ہندوؤں نے چڑھائے پھٹے پہ، مسلمان ہو کے مسلمان کو پھٹے پہ چڑھائے. اس وجہ سے کہ اس نے حضور کی عزت کے قانون پر پیرا کیوں دیا ہے. یوں تو جینے کو ہم جی رہے ہیں مگر مل کے پڑھیے، یوں تو جینے کو ہم جی رہے ہیں مگر اس طرح اگر وہ جینا تو کیا بات ہے. یوں تو جینے کو ہم جی رہے ہیں مگر اس طرح اگر وہ جینا تو کیا بات ہے. دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو، دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو، سامنے ہو مدینہ کیا بات ہے. دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو، سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے. کر کے قربان بس یہ شعر پڑھنا ہے میں نے، باقی مجھے یاد نہیں آ رہا، بس یہی کی شعر یاد آ رہا ہے. یہ پڑھنا اور میں نے چھٹی لینی ہے. تصور یہ ہے کربلا میں 11ویں رات 10 کا دن ختم ہوا، امام شہید ہو گئے، سارا گھرانہ شہید ہو گیا. اللہ. امام حسین کے کتنے بچے، کتنے بیٹے بچے تھے کربلا میں؟ مشہور ایک ہے، مشہور ایک ہے، لیکن 3 بیٹے بچے تھے امام کے. ایک امام حسن کا پتر بھی تھا. سارے مولوی 10 نہیں، کوئی نہیں، صرف وہ 2-4 پکائے ہوئے وہ چھوڑیں تھے، باقی نہیں. ایک امام حسن کا بیٹا تھا، یہ 2 امام حسین کے بیٹے تھے جو کربلا میں بچے تھے، جن سے اولاد کا سلسلہ چلا. ایک بیٹے میں اختلاف ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد وصال فرما گئے تھے، لیکن 2 بیٹے کنفرم ہے کہ امام حسن کا بیٹا اور امام حسین کا بیٹا. یہ کنفرم جوان بھی ہوئے، ان کی شادیاں بھی ہوئی، ان سے بچے بھی ہوئے. اسی لیے تو حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں. ورنہ کل حسینی ہونے گیلانی کتوں ہونے؟ گیلانی کہاں سے ہوتی ہے؟ گیلانی جو ہے غوث پاک کی اولاد سے ہے. غوث پاک حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے. اماں حسنی ہے تو باپ حسینی ہے. تو امام حسن کا کوئی پتر ہونا ہی نا، تو پھر کہاں سے آگے حسنی حسینی ہے؟ تو اس لیے یہ تھوڑا سا علم رکھا کریں، پڑھا کریں، تاریخ پڑھا کریں. بہرحال میں نے یہ بات بتائی. 11ویں کی رات ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ میرے امام کی وہ بیٹی، لاڈلی بیٹی، دھیانے بیٹھے ہو، اور اللہ اس بچی دے صدقہ، اللہ اس بی بی دے صدقہ میرے بھائی کامران بھائی دی امی نو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرماوے. اس بچی دے وسیلے نال میرا ایمان انشاءاللہ انہاں دی اماں نو اور باقی جنہاں دے ماما بیمار ہیں اللہ سب نو شفا عطا فرماوے. جملہ لینا اے او بچی ہے سید حسین پاک نو اس بچی نال بڑا پیار ہے. ہر رات اس بچی کو اپنے سینے پہ سر رکھ کے سلاتے ہیں، اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں جب تک سو نہیں جاتی. میرے امام سوتے نہیں ہیں. جب 10ویں کی رات شام غریباں کو یہ بچی خیمے کے اندر انتظار کر رہی ہے، میرا بابا آئے گا، میرا بابا حسین آئے گا، میں ان کی گود میں سر رکھ کے سوؤں گی، مجھے پھر نیند آئے گی. 3 دن کی پیاس بھی بھوک بھی ہے، لیکن بابے کا انتظار ہے. آخرکار جب آدھی رات کے قریب وقت ہوا، پھپھی زینب کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہیں پھپھی میرا ابا نہیں آیا، میرا ابا حسین نہیں آیا، مجھے نیند کیسے آئے گی؟ پھپھی نے کہا بیٹا
وہ جہاں گئے ہیں وہاں سے کوئی آیا ہے؟ صبح سے اکبر گیا تھا واپس آیا، عباس گئے واپس آئے، علی اصغر گیا واپس آیا، قاسم گیا واپس آیا، حبیب ابن مظاہر واپس آئے، یہ سب واپس آئے۔ بچی باتیں کرتے کرتے سیدہ کی تھوڑی سی آنکھ لگ گئی، سیدہ بی بی ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی آنکھ لگی، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو دیکھا سکینہ نہیں ہے، سکینہ نہیں ہے، آواز دی بیٹی سکینہ کہاں ہو، میری بیٹی سکینہ کہاں ہو؟ جب پردہ خیمے کا ہٹایا، کربلا کے میدان پر اندھیرے میں نظر پڑی، سیدہ نے سسکیاں سنی سکینہ کی، بابے کی لاش پر سر رکھ کے، بابے کی لاش پہ سر رکھ کے کہتی بابا مجھے تھپکیاں دے کے آج کون سلائے گا، آپ تو خاک پہ پڑے ہیں، مجھے کون سلائے گا۔ اس منظر کو شاعر نے یوں بیان کیا، امام حسین نے بیٹی کو کیا جواب دیا، لاشے سے کیا جواب آ رہا تھا کہ کر کے قربان اپنے اساسے تمام، کہتے تھے کربلا میں یہ میرے امام، بچ گیا میرے نانے قدیم مدین، بچ گیا میرے نانے قدیم مدین، رو رہی ہے سکینہ تو کیا بات ہے، بچ گیا میرے نانے قدیم مدین، بچ گیا میرے، کر کے قربان اپنے اساسے تمام، کہتے تھے کربلا میں یہ میرے امام، ارے بچ گیا میرے نانے قدیم مدین، بچ گیا میرے نانے قدیم مبین، رو رہی ہے سکینہ تو کیا بات ہے۔ بس حضرات میں پڑھتا ہوں بس میرے کریم آقا کا یہ فرمان ہے نا، یہ نقطہ لے لیجیے گا کامران، میرے کریم آقا کا فرمان ہے حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ سونے سمجھ آندی ہے، نواسا نانے دے وچوں، پتر پیو دے وچوں، پوترا دادے دے وچوں، یہ سمجھ آندی ہے سونے، پر نانے دے نانا حسین وچوں، نانا دوترے دے وچوں، نواسے دے وچوں سونے کیویں؟ بس میرے پیر نے یہ بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی، فرمایا ہمارے اکابری نے لکھا ہے، سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی نے لکھا، آپ فرماتے ہیں اگر اس کی شرح تفسیر دیکھنی ہو تو ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں، جس کی سمجھ میں آیا، جس کے اوپر سے گزرا تو پھر مجھے بلائیے گا، پھر میں خطاب ہی کر کے جاؤں گا اس جملے کی وضاحت کے لیے، صرف ایک جملہ وہی کہتا ہوں جو سید نے لکھا۔ وہ فرماتے ہیں بچپن سے لے کر زہرا کی گود سے لے کر کربلا جانے تک حسین نانے سے ہے، زہرا کی گود سے لے کر کربلا جانے تک، کربلا تک حسین نانے میں سے ہے، اور کربلا سے لے کر اپنی شہادت سے لے کر قیامت کی صبح تک نانے کی عظمت کا جھنڈا جس نے کھڑا کر دیا، جس نے مصطفیٰ کے دین کو ہمیشہ کے لیے کھڑا کر دیا، فرمایا اب حسین مجھ سے نہیں، میں حسین میں سے نظر آ رہا، اب مجھے دیکھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا، فرمایا اس وجہ سے ہے کہ میرے پتر جان دے کے اشہد ان محمد رسول اللہ بچایا ہے۔ توجہ چاہوں گا، بس یہی ایک جملہ ہے، اس کی شرح صحیح کی ہے سید نے، فرمایا کربلا تک نانے نواسا نانے سے، اور اگر نانے کی عظمت کی آج جھنڈے اور یہ محفلیں سج رہی ہیں تو یہ حسین کے خون کی برکت ہے۔ حضرات گرامی بس میرے بھائی نے کہا، میں پھر پڑھ دیتا ہوں، کر کے قربان اپنے اساسے تمام،
ارے بچ گیا میرے نانے کا دین مدی رو رہی ہے سکینہ تو کیا بات ہے بچ گیا میرے